سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ جناب الصدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آج کی آپ کی یہ محفل، یہ اجلاس جو مظاہرہ قرآن پاک کے عنوان سے اجلاس منعقد ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ حضرات قرائے کرام سے خوب تر، بہتر سے بہتر قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ اس موقع کی مناسبت سے بعض احباب کی خواہش ہوئی کہ قرآن مقدس کیا چیز ہے اس پر گفتگو ہو، اور قرآن آسمانی کتاب ہے، یہ کتاب کس پر اتری، کس طرح محفوظ ہے، ہم مسلمانوں کا اس سے کیا رشتہ ہونا چاہیے، کیا لگاؤ ہونا چاہیے، اور جو بیچارے اور جو بیچارے قرآن پاک کے سلسلے میں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم قرآن پاک کو صرف قرآن پاک سے سمجھ لیں گے، اپنی اس ناقص عقل سے ہم قرآن پاک کے ترجمے، مطلب، معانی، نکلنے والے احکامات، سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل کافی ہے، انشاءاللہ آخر میں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ ہمارے خالق و مالک نے اپنی اس کائنات میں 3 عقل والی اور شعور والی مخلوق پیدا فرمائی: انسان، جنات، فرشتے۔ فرشتوں کی پیدائش نورانی مادے سے ہوئی، جناتوں کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ فرشتوں کا تعارف قرآن نے کرایا: لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرتے، معصیت تو بہت دور کی بات ہے، معصیت کا تصور اور خیال تک ان کو نہیں آتا، وہ نورانی مخلوق۔ بچے ہم اور جنات پیدا کیے گئے آگ کے شعلے سے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، انسانوں کی پیدائش سے پہلے خداوند قدوس نے جناتوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے، آگ کی لپٹ سے۔ انسان کو پیدا کیا مٹی جو کھن کھن بجتی تھی، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ فرشتوں سے کہا جب اس پتلے میں روح پھونک دوں گا تم سب اس کے سامنے جھک جانا، جو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہوگی۔ اب خداوند قدوس نے ہم کو کائنات میں اپنی تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس کا مقصد سن لیجئے۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا: انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کی پیدائش مرد اور عورت کے اختلاط سے کی۔ پیدائش کا مقصد نبتلیہ، آزمائش کرنا۔ ہم نے اس کائنات میں بھیجا تو ہمارے احکامات مانتا ہے نہیں مانتا ہے، دنیا کے اندر امن و امان برپا کرتا ہے کہ فساد برپا کرتا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے انسان کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے ذرائع دیے۔
انا ہدیناہ السبیل، راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے مان چاہے مت مان، اگر نہیں مانے گا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور مانے گا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بالکل خالی ذہن ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تم کو قوت بینائی دی، سماعت دی، بصارت دی۔ اب اللہ کی کائنات میں اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے، بندہ اس بات کا مکلف ہے۔ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، خداوند قدوس کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے خدا کی مرضی اور نامرضی کیسے معلوم ہوگی؟ خداوند قدوس کیا پسند کرتے ہیں کیا ناپسند کرتے ہیں، یہ معلوم کیسے ہوگا؟ اس بات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے خداوند قدوس نے انسانوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب کیا، جن کی تربیت کی اپنی نگرانی میں، جن کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں، ان پر خدائی پیغام نازل ہوا اور انہوں نے پڑھ کر بندوں کو سنایا۔ اس خدائی پیغام کا نام وحی ہے۔ فرشتے کی معرفت، نبی اور پیغمبر پر اللہ کا کلام اترا، کسی کے اوپر مختصر، کسی کے اوپر تفصیلی۔ مختصر کلام کو کتابچہ کہتے ہیں، عربی میں صحیفہ کہتے ہیں، صحف، اور تفصیلی کلام کو کتاب کہتے ہیں۔ انبیاء کرام تقریباً 1.25 لاکھ تشریف لائے، لیکن عام طور پر انبیاء کرام کو کتابچے دیے گئے۔ 4 کتابیں جن کو باقاعدہ کتاب کہا گیا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، یہ کتابیں کہلاتی ہیں اور وہ صحیفے کہلاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر کسی چیز کی معلومات لینے کے لیے، کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے عام طور پر 3 ذرائع ہیں۔ حواس، یعنی ہمارے بدن کے اندر خداوند قدوس نے 5 چیزیں رکھی ہیں: قوت بصارت آنکھ، قوت سماعت کان، سونگنے کی صلاحیت ناک، چکھنے کی صلاحیت زبان، اور چھونے کی صلاحیت جو پورے بدن میں ہے اور ہاتھ میں زیادہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ۔ ان 5 چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کان تک یہ آواز جا رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ موسم اچھا ہے، خراب ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے، یہ ناک طے کرے گی۔ آپ چوراہے سے نکلے، کوئی چیز کھایا، ذائقہ اچھا ہے کہ خراب ہے، بریانی ہے، مٹھائی ہے، کوئی بھی چیز اچھی بنی ہے، خراب بنی ہے، زبان طے کرے گی۔ کپڑا لینے آپ بازار میں گئے، کپڑا نرم ہے، سخت ہے، آپ ہاتھ سے چھو کر معلوم کرتے ہیں۔ یہ حواس سے خمسہ کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر عقل ہے، عقل انسانی۔ مثلا ایک آدمی دکان ٹائم سے نہیں کھولتا، کسٹمر سے محبت سے بات نہیں کرتا، صحیح مال نہیں دیتا، دھوکہ دیتا ہے، یہ نقصان اٹھائے گا۔ ایک چھت کی ٹیرس پر باؤنڈری نہیں ہے، کھلی ہوئی ہے، بچے گر سکتے ہیں۔ آپ نے وائرنگ کر رکھی ہے، وائر جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، کسی کو پاور مارے گا، کوئی مر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ عقل کر رہا ہے۔ اور آسان الفاظ میں آپ کو بتلاؤں، یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس عمارت کو میں چھو کر، کھمبا ہے، دیوار ہے، چھت ہے، دروازہ ہے، کھڑکی ہے، چھو کر بھی معلوم کر سکتا ہوں، دیکھ کر بھی معلوم کر سکتا ہوں۔ یہ عمارت ٹیڑھی بنی ہے، اس کا مطلب کاریگر نالائق تھا۔ چھت جھکی ہوئی ہے، اس کا مطلب بلڈنگ گر جائے گی۔ دروازے کھڑکیاں ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب مکھی مچھر اندر جائیں گے۔ یہ فیصلہ عقل کرتا ہے، کچھ چیزیں چھو کر، کچھ دیکھ کر، کچھ عقل سے۔ اور یہ عمارت کیوں بنی ہے، بنانے والے کا کیا مقصد تھا،
اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، بنانے والا کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ چیز نہ آپ چھو کر معلوم کر سکتے ہیں، نہ اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ضرورت پڑے گی خداوند قدوس کے پیغام کی، اس کا نام وحی ہے۔ عام طور پر دیکھ کر، چھو کر، چکھ کر، سونگ کر ہم جو معلومات لیتے ہیں، اس سے اوپر مقام ہے عقل کا، اور اس سے اونچا مقام ہے وحی کا۔ انبیاء کرام پر بذریعہ وحی خداوند قدوس اپنا پیغام اتارتے تھے، اور وہ انبیاء کرام انسانوں کو بتلاتے تھے۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی امام الانبیاء سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کی کتاب قرآن مقدس آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ پچھلے انبیاء کرام میں سے کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں پوری کائنات کا نبی ہوں۔ پچھلے نبیوں میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قیامت تک کا نبی ہوں۔ پچھلے انبیاء کرام میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ آئے، اپنا کام کیا اور گئے، آئے، اپنا کام کیا اور گئے۔ کسی کی بات کچھ لوگوں نے مانی، کسی کی بات کسی نے نہیں مانی۔ انبیاء کرام گئے، تعلیمات مٹی، ایک گئے، دوسرے آئے، دوسرے گئے، تیسرے آئے، تیسرے گئے، چوتھے آئے۔ چونکہ ایک کے بعد دوسرے کا آنا جاری تھا، تو ریکوری تک تلافی مافات ہو رہی تھی۔ یہ قرآن مقدس آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ پچھلی کتابیں مٹی، دوسری کتاب نے اس کو ریکوری کر دیا، تلافی مافات ہو گئی۔ خدا نہ خواستہ اگر قرآن مقدس بھی مٹے، اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں۔ اس لیے خداوند قدوس نے اس کتاب کے اندر وہ کشش رکھی اور انسانوں کو اس کی تلاوت کی ترغیب دی۔ ایک حرف پڑھو کہ 10 نیکی ملے گی، اور دنیا جانتی ہے اس قرآن مقدس کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو یاد کرنے کا شوق ہو اور جو یاد کرنے پر یاد ہو جاتی ہے۔ بہت چھوٹی سی بات، آنکھ کی قیمت اندھے سے پوچھو، زبان کی قیمت گونگے سے پوچھو، بال کی قیمت گنجے سے پوچھو۔ کسی کتاب کے یاد ہونے کی فضیلت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جو تعداد میں ہم سے 10 گنا زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے پاس مذہبی کتاب کا ایک بھی حافظ نہیں۔ دنیا کے کسی مذہب والے کے پاس کسی مذہبی کتاب کا کوئی ایک حافظ نہیں ہے، اور قرآن مقدس کے حافظ اتنے ہیں کہ آپ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ کتاب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس شان کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس کا پہلا ریکارڈ لوح محفوظ میں ہے۔ پوری کائنات کا جہاں پر ریکارڈ ہے لوح محفوظ، 7ویں آسمان کے اوپر، وہاں سے اس کتاب کو رمضان مبارک کی شب قدر میں 7ویں آسمان پر اتارا گیا۔ زمین پر جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اسی کے بالمقابل آسمان میں بیت المعمور ہے، بیت العزت، بیت المعمور۔ زمین پر ہم طواف کرتے ہیں، آسمان پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ہم انسان طواف کرنے والے جاتے ہیں، کوئی 1 بار گیا، کوئی 2 بار گیا، کوئی 4 بار گیا۔ کچھ لوگ 30 حج کرائے، 50 حج کرائے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو نوازا۔ آوازیں اٹھتی ہیں، بھائی جن کا ہو گیا ان کو روکو، جن کا نہیں ہوا ان کو جانے دو۔ باتیں ہوتی رہتی۔ عمرہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں ایسا شوق ہے، تقریباً 10 لاکھ کا مجمع وہاں پر موجود ہے۔ یہ آئے وہ گئے، وہ آئے وہ گئے۔ آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ جو ہے، اس عبادت گاہ میں جو فرشتہ ایک بار آ کر طواف کر لیتا ہے، دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اور 40,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا، جن کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ کتنے ہوں گے آپ جوڑ لیجئے۔ انسانوں کے مقابلے میں جناتوں کی تعداد 10 گنا زیادہ ہے، اور جناتوں کے مقابلے میں فرشتوں کی تعداد اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔
اللہ کی کائنات میں اللہ کی مخلوق کون کہاں رہ رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن مقدس کا پہلا ریکارڈ لوح محفوظ میں ہے، دوسرا ریکارڈ بیت المعمور میں ہے، 7ویں آسمان پر جو ہماری دنیا سے قریب والا آسمان، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں نازل ہوا۔ بیچ میں ایک بات عرض کر دوں، رمضان مبارک میں خاص طور پر 27ویں شب کو جب قرآن ختم ہوتا ہے، 27ویں شب کی فضیلت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ابھی جیسا مفتی عثمان صاحب فرما رہے تھے کہ لفظ لا کا ترجمہ پڑھ لینے سے لا اقسم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں تو ایک بات اور کہا کرتا ہوں، مجھے بخار آ گیا، میرے سر میں درد ہے، میرے سینے میں درد ہے، مجھے کوئی تکلیف ہے، میں ڈاکٹر کے ہاں جاؤں، نمبر لگاؤں، 500 روپے فیس دوں، پھر وہ دوا لکھے گا، ہفتے بھر کی دوا لکھ دے گا، پرہیز بتلائے گا، جھنجٹ میں کون پڑے، طلاق محل کے نکڑ پہ میڈیکل اسٹور ہے، وہاں دوا لے کھا لیتا ہوں، اور وہ دوا آپ کو دے دیں گے، میڈیکل والا دوا آپ کو دے دے گا، آپ میڈیکل دوا کھا لیں گے، ہو سکتا ہے ایک مرتبہ آرام ہو جائے، لیکن جو حضرت اپنا علاج بجائے ڈاکٹر سے کرنے کے میڈیکل اسٹور والے کو بتلا کر یا دواؤں کا فارمولا معلوم کر کے اپنا علاج خود کریں گے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ قبرستان تنگ پڑیں گے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں اگر پختہ معلومات نہ ہو، چند الفاظ یاد کیے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، اور پھر ہر جگہ وہ ڈس رہا ہے، قرآن پر بھی وہ کمنٹ کر رہا ہے، حدیث پر بھی کمنٹ کر رہا ہے، محدثین پر بھی کمنٹ کر رہا ہے، وسین پر بھی کمنٹ کر رہا ہے، اس کی مثال اسی آدمی کی ہے جو علاج بجائے ڈاکٹر سے کرنے کے میڈیکل اسٹور سے کر رہا ہے۔ قرآن مقدس کہیں قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہم نے اس میں قرآن اتارا، کہیں قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اور علماء سے آپ سنتے ہیں، میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن مقدس 23 سال میں تھوڑا تھوڑا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ پچھلے انبیاء کرام کو آسمانی کتابیں ایک ساتھ دے دی گئیں، قرآن مقدس آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت ایک ساتھ دے دی گئی تھی، امت گھبرا گئی، ناشکری کا شکار ہو گئی۔ قرآن مقدس سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تھوڑا 23 سالہ مدت میں دیا گیا۔ اب نیم حکیم خطرے جان پوچھتے ہیں مولوی صاحب ان تینوں باتوں میں صحیح کون سی ہے؟ قرآن رمضان میں اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن شب قدر میں اترا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن 23 سالہ مدت میں اترا۔ ان تینوں باتوں میں سے صحیح کون سی؟ تینوں باتیں صحیح۔ تمہارا اسکرو ڈھیلا ہے، اس کو ٹائٹ کر لو۔ شب قدر رمضان کا حصہ ہے، شب قدر رمضان کا ہی ایک حصہ ہے نا بھائی۔ تو قرآن شب قدر میں اترا اور قرآن رمضان میں اترا، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جس طریقے سے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ طلاق محل میں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کانپور میں۔ کہاں رہتے ہیں؟ یو پی میں۔ اس وقت مجھے فون آئے ممبئی سے، آپ کہاں ہیں؟ میں یو پی میں ہوں۔ صحیح ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ کانپور میں ہوں، وہ بھی صحیح ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ میں طلاق محل جلسے میں ہوں، وہ بھی صحیح ہے۔ اس لیے جلسہ گاہ طلاق محل میں، طلاق محل کانپور میں، کانپور یو پی میں، ٹکراؤ کیسا؟ اب دوسری بات، 23 سالہ مدت میں اترا، اس بات کو سمجھو۔ لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پر شب قدر میں رمضان میں اترا، تو شب قدر رمضان ایک ہی چیز ہے۔ وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر 23 سالہ مدت میں تھوڑا تھوڑا اترا، یہ الگ چیز ہے۔ لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پر ایک رات میں اترا ہے بیت المعمور پر، اور وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں تھوڑا تھوڑا اترا ہے۔ یہ کلام جب آپ پر نازل ہوا
خداوند قدوس نے آپ سے فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے محبوب آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو انسانوں تک پہنچا دیجیے گا، اور یاد رکھیے گا جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن 40 پارہ تھا 30 بچا 10 کم ہو گیا، ہم سے جھگڑا بات پہ کرنا، تم سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر حملہ کر رہے ہیں۔ خداوند قدوس کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے۔ کیا نعوذ باللہ آپ نے نہیں پہنچایا؟ پہنچایا، بالکل پہنچایا، ایک ایک حرف پہنچایا۔ آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ آپ پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن پاک کے اندر نورانیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور قرآن کا اپنا بوجھ بھی ہے۔ اس میں ایکو چالو ہے بھائی، یہ قرآن لکھ لیجیے گا، بیان میں ایکو مت چالو کیجیے، ایکو کم کیجیے یا بند کر دیجیے۔ جب قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے تو قرآن کے اندر نورانیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور قرآن کا اپنا بوجھ بھی ہے۔ کتنا بوجھ ہے؟ قرآن کا اتنا بوجھ ہے، اتنا بوجھ ہے کہ اگر یہ قرآن بجائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنے کے کسی پہاڑ کو اتارا گیا ہوتا، اس بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر پاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بیٹھ گیا ہو۔ جب یہ قرآن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اترتا تھا تو بوجھا آپ پر بھی پڑتا تھا۔ جو صحابہ آپ کے پاس ہوتے تھے اس کیفیت کو وہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے تیز سردی کے موسم میں جب آپ پر قرآن اترتا تھا تو آپ کے پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپ ٹپ گرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی ران پر آپ سر رکھے آرام فرما رہے ہیں، اسی حال میں آپ پر قرآن نازل ہونے لگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں سر کے بوجھ سے میری ٹانگ ٹوٹی جاتی تھی۔ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی حال میں آپ پر قرآن نازل ہونے لگا، اونٹنی اس بوجھ سے جھکی جھکی، اتنا جھکی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بوجھ آپ پر پڑتا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جب آپ نے پڑھ کر امت کو سنایا تو وہ بوجھ ہمارے آپ کے لیے باقی نہ رہا، ورنہ ہم کمزور ایمان والوں کا تو ہاتھ ہی فیل ہو جاتا، ہم سننا پڑتا۔ اب سنیے، جب فرشتہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک ذمہ داری تو وہ ہے کیا جو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے امت تک پہنچا دیجیے گا، اس میں سے کچھ چھوٹ نہ جائے۔ اور ایک طرف بوجھ پڑ رہا ہے، جیسے آپ کسی آدمی کو حساب کرنے کو بولی تو حساب کرو اور اس کے اوپر 1 کنٹل کا بوجھ لاد دیجیے تو بیچارہ بوجھ برداشت کرے کہ حساب کرے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے ساتھ دہراتے تھے، جبرائیل امین پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ دہرا رہے ہیں، کہیں اس میں سے کچھ چھوٹ نہ جائے۔ تو ایک طرف قرآن کا بوجھ اور ایک طرف دماغ پہ اوپر یہ فکر، اس میں سے کچھ چھوٹ نہ جائے۔ تو خداوند قدوس کو اپنے محبوب پر پیار آیا اور فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ فرشتے کے ساتھ مت پڑھیے، ضائع نہیں ہوگا، آپ کے سینے کے اندر محفوظ کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب فرشتہ پڑھ کر فارغ ہو تب آپ دہرائیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر قرآن کا مطلب بھی ہم بتلائیں گے، آپ تشریح بھی ہم بتلائیں گے۔ خداوند قدوس نے پیغمبر کو کلام بھی دیا، کلام کی تشریح بھی دی۔ قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے اپنے شاگردوں کو پڑھ کر سنایا۔ آپ کے مقرب ترین معتمد ترین جو شاگرد ہیں خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ آپ کے مخصوص ترین شاگرد ہیں جن سے آپ کی امانت امت کو ملی۔ یہ سب کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں، 4 خلفاء 4 کے چاروں قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ آپ کی کئی بیویاں قرآن پاک کی حافظات ہیں، اور پھر امت میں قرآن پاک کو حفظ کرنے کا شوق چلا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں
یہ قرآن کا معجزہ ہے. ایک بچہ 5 سال کا پیجامہ اس کو باندھنا نہیں آتا, اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا نہیں آتا, لیکن جب اللہ کا کلام پڑھنے بیٹھتا ہے تو 6 اور 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے. ہر سال آپ پڑھتے ہیں اخبارات میں, کہیں 7 سال کا بچہ حافظ, کہیں 8 سال کا بچہ حافظ. کس کو کتنا وقت لگے گا؟ کسی کو 3 سال, کسی کو 4 سال, کسی کو 2 سال. 6 مہینے میں 4 مہینے بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے. بھیونڈی میں ہمارے مدرسے میں ایک بچے نے 84 دنوں کے اندر قرآن پاک حفظ کیا, اور مہاراشٹر کے مقابلے میں ٹاپ کیا اس نے. یہ اللہ کی نعمت, اس کی کوئی آخری حد نہیں ہے. قدر کرنے والوں کو نوازا جاتا ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا. اب یہاں سے اگلی بات بہت غور سے آپ سنیے گا. اس وقت قرآن پاک کو ریکارڈ میں لینے کے لیے ذرائع کیا تھے؟ چمڑے کا ٹکڑا, پتھر, پیڑ کی چھال, کپڑا, جو چیزیں ہوتی تھی. آپ خود تو امی تھے, اپنے قلم سے لکھتے نہیں تھے, لکھا ہوا پڑھتے نہیں تھے, لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتے تھے, اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے. یہ اللہ کا خصوصی نظام تھا. خداوند قدوس نے اپنے محبوب کو امی رکھا. اب ایسا شخص جو 40 سال تک کسی مکتب میں نہیں گیا, دنیا میں کوئی اس کا استاد نہیں ہے, اب اس کی زبان پر وہ کلام جاری ہو رہا ہے جو کلام چیلنج کر رہا ہے, بندو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کسی کو اگر شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے لے آئے ہیں, تم بھی تو اہل زبان ہو, تم بھی تو اہل قلم ہو, لے آؤ بنا کر. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اپنے سارے ہمدردوں کو جمع کر لو. اور سنو, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, چیلنج قبول کرنے کے بعد کبھی اس میں کامیاب نہ ہوئے. اور اگلی بات بھی سن لو, وَلَن تَفْعَلُوا, یہ سودا تمہارے بس کا نہیں ہے. پوری انسانیت کو چیلنج کیا گیا ہے, اور تب سے لے کر آج تک قرآن پاک کا وہ چیلنج برقرار ہے. انسانوں, کسی کو اگر شبہ ہے یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہے, آ جاؤ میدان میں. تب سے لے کر آج تک کسی گستاخ زبان کو جرأت نہ ہو سکی. قرآن پاک نازل ہوتا رہا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھاتے رہے. قرآن پاک جس ترتیب سے ہمارے سامنے موجود ہے, اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے. نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے. ایک ہی رکوع کئی حصوں میں, ایک ہی سورت کئی حصوں میں, تھوڑا یہاں, تھوڑا وہاں, تھوڑا وہاں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بتلاتے, اس کو یہاں لکھ دو, اس کو یہاں لکھ دو, اس کو یہاں لکھ دو. اسی حال میں آپ کا وقت پورا ہو گیا, آپ دنیا سے چلے گئے, قرآن پاک جمع نہیں ہوا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے. سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا, ابوبکر قرآن پاک کو یکجا کرا دو. سیدنا ابوبکر کیا فرما رہے ہیں؟ جو کام اللہ کے نبی کر کے نہیں گئے, کہہ کے نہیں گئے, اور اس کام کے کرنے کے تعلق سے نہ قرآن میں کوئی ہدایت ہے نہ حدیث میں کوئی ہدایت ہے, میں وہ کام کیسے کروں؟ سیدنا عمر بن خطاب فرما رہے ہیں, ابوبکر اس کام میں سراسر خیر ہے, اللہ کے نبی کو موقع نہیں ملا ورنہ آپ یہ کام کر کر گئے ہوتے. انہوں نے استخارہ کیا اور چند روز کے بعد کہا الحمدللہ مجھے انشراح ہو گیا. پھر ان صحابہ کرام کی ٹیم بنائی گئی جو کاتبین وحی تھے, اور ان کو قرآن یکجا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ قرآن پاک کے جمع و ترتیب کا پہلا کام دور صدیقی میں ہوا ہے. جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن نازل ہوا ہے قریش کی لغت پر, جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی زبان تھی, لیکن اہل عرب عربی زبان مختلف انداز سے بولا کرتے تھے, مختلف طبقات تھے, قبیلے تھے, لب و لہجے کا فرق تھا. ان لوگوں نے درخواست کی کہ ہم کو ہمارے قبیلے کی زبان میں پڑھنے کی سہولت دی جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, خداوند قدوس نے منظور کیا. قرآن پاک عرب کے 7 زبانوں میں 7 لب و لہجے میں لکھنے اور پڑھنے کی اجازت تھی. جب پہلی مرتبہ قرآن پاک دور صدیقی میں جمع کیا گیا ہے تو 7 طرح لکھا اور پڑھا جاتا تھا. چلتا رہا سلسلہ.
اب خلفائے راشدین کی خلافت کے دور میں اسلام پھیلا خاص طور پر سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں تو آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. قیصر و کسریٰ زیر ہو چکے تھے، روم و فارس فتح ہو چکے تھے. یہ حکومت سیدنا عثمان غنی کو ملی، آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. اب ایک استاد کے شاگرد اس علاقے والے، ایک استاد کے شاگرد اس علاقے والے حج کے موقع پر جمع ہوئے، آپس میں پڑھنے کا فرق تھا، تکرار ہوا، تو بعض صحابہ نے آ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ وہ ضرورت شروع کے دور کی تھی، وہ ضرورت پوری ہو گئی، اب کام ہو چکا ہے اور اسلام دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، قرآن نازل ہوا ہے قریش کی لغت پر، کیوں نہ ایسا کر دیا جائے کہ قریش کی لغت پر لکھا کر علمی امانت کے طور پر 7 طرح پڑھنے کی اجازت برقرار رکھی جائے، لیکن 7 طرح لکھنے والا کام روک دیا جائے، لکھا جائے گا قریش کی لغت میں. اور یہاں پر رک کر یہ بات سمجھ لیجئے گا، قرآن کا رسم الخط بھی من جانب اللہ ہے. قرآن عربی زبان میں ضرور ہے، لیکن عربی زبان کے طریقے سے قرآن پڑھا نہیں جائے گا. قرآن کے اندر اس کے اصول ہے پڑھنے کے، مد ہوگا، غنہ ہوگا، ادغام ہوگا، اظہار ہوگا، قلقلہ ہوگا، کہیں پر آواز موٹی ہوئی، کہیں باریک ہوگی، کہیں سخت ہوئی، کہیں نرم ہوگی. یہ سارے آداب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے ہیں اور صحابہ نے امت کو سکھایا ہے. اور آج جو آپ سنیں گے مظاہرہ عقیدت کے اندر قرائے کرام اسی عظیم خدمت کو انجام دے رہے ہیں. عربی زبان میں دانت، السن جمع اسنان، تو کیا 32 دانتوں کو دانت کہیں گے؟ نہیں. جب قرآن نے خدمت کی ہے قرآن کی تو 32 دانتوں کے الگ الگ نام شمار کرائے. حلق کے 3 حصے طے کیے ہیں، زبان کی کروٹ سے الگ مخرج ہوگا، زبان کے پیٹ کا الگ مخرج ہوگا، زبان کی نوک کا الگ مخرج ہوگا، ہونٹ کے 3 حصے کیے ہیں. اس عظیم خدمت کو انجام دیا ہے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے. اللہ ان کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. اور اس قسم کی مجلسیں جہاں پر عظمت قرآن اور مظاہرے قرآن کے لیے آپ حضرات وقت دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، محبت کا سلوک کر رہے ہیں، یہ سب قرآن پاک سے محبت کی قسمیں ہیں. اور جس کو قرآن پاک سے محبت ہوگی وہ قرآن قبر کے اندر بھی اس کا مونس بنے گا، میدان محشر کی تنہائیوں میں اور تاریکیوں میں روشنی بنے گا. یہ معمولی کام نہیں ہے. تو قرآن پاک پہلی مرتبہ جمع ہوا ہے دور صدیقی میں اور دوبارہ جمع ہوا ہے دور عثمانی میں. دور صدیقی سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور میں قرآن پاک 7 طرح لکھا اور پڑھا جاتا تھا. دور عثمانی میں امت کو اس کا پابند کیا گیا کہ لکھا جائے گا قریش کی لغت میں، علمی طور پر پڑھنے کی اجازت ہے. یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجئے، جن بیچاروں کو یہ غلط فہمی ہے، ہم وہی مانیں گے جو قرآن میں لکھا ہوگا، ہم وہی مانیں گے جو حدیث میں لکھا ہوگا. ان سے پلٹ کر کوئی پوچھ سکتا ہے حضرت قرآن کون سا پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی کے دور والا منتشر یا خلفائے راشدین کے جمع کردہ یہ قرآن کون سا پڑھتے ہو؟ اور 7 قراتیں، 7 متواتر قراتیں درست ہیں، صحیح ہیں. جب قرائے کرام آئیں گے ہو سکتا ہے کوئی تعارف کرائے تو قرآ حضرات جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، جس امام کی روایت پڑھ رہے ہیں، سب کے سب متواتر قراتیں ہیں اور سب قرآن کا حصہ ہے، سب قابل احترام ہے. میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے ہندوستان کے اندر جو قرآن عام طور پر ہوتا ہے اس کے اندر اشارات تو زیادہ ہوتے ہیں. عرب میں آپ جائیں وہاں کے قرآنات پر، قرآنوں پہ اتنے اشارات نہیں ہوتے. حرم کی تلاوت میں عام طور پر ہم جس مد کو مد کہتے ہیں اس مد کو مد نہیں مانتے، وہ مد منفصل کو مد نہیں مانتے. طریقہ ہے، ایک آدمی مد کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا ہے، دونوں طریقے ہیں، وہ ایک علمی امانت. آگے بڑھیے. قرآن پاک کے سلسلے میں قرآن کی بعضی آیتیں جیسے قرآن کہتا ہے اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں. قرآن بہت آسان ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کیا. قرآن کی چند آیتوں کو لے کر کے کوئی ایک مضمون طے کرنا، کوئی ایک عنوان طے کرنا، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں. سب سے پہلی بنیادی بات سمجھ لیجئے، قرآن نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا. قرآن کہتا ہے یہ ہمارے نمائندے ہیں،
انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، آپ قرآن کی تشریح کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر جو بولیں گے اس کو ہمارا پیغام سمجھنا، گفتہ اللہ بود گرچہ ذوالقوم عبداللہ بود۔ قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو پیغمبر کی نافرمانی کرے جہنم میں جائے گا۔ پیغمبر واجب الاطاعت ہے، اور سارے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے زمانے میں واجب الاطاعت تھا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی تو آتے ہی اسی لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اب قرآن پاک کی کوئی بھی تشریح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کی جائے گی، اور وہ گستاخ جو کہتے ہیں ہم قرآن تو مانتے ہیں پیغمبر کو نہیں مانتے، تم نے قرآن کو کہاں مانا؟ ارے خدا کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں پیغمبر کی اطاعت نہیں کریں گے، تو خدا کی بات پوری ہوئی؟ خدا کہہ رہا ہے پیغمبر نمونہ ہے، آپ کہتے ہیں ہم نمونہ نہیں مانتے، خدا کی مانی آپ نے کہاں مانی؟ اگلی بات سنیے، جن بیچاروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم حدیث کے سہارے کے بغیر، پیغمبر علیہ السلام کی تشریح اور سہارے کے بغیر قرآن کا مطلب مکمل سمجھ لیں گے، ان کی خدمت میں عرض ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، بتاؤ کیسے پڑھنا؟ قرآن میں تو نہیں۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، کتنی دینا؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ روز نکالنا، ہفتے میں نکالنا، مہینے میں نکالنا، سال میں نکالنا، زندگی میں ایک بار نکالنا۔ امیری غریبی کا معیار کون ہے؟ دے گا کون، لے گا کون؟ دکھاؤ۔ ایک قدم آگے چل پاؤ گے؟ اب تماشے بازیاں سنیے صاحب، وہ حدیثیں لکھی نہیں گئیں، بہت زمانے کے بعد لکھی گئیں، اس لیے اعتبار ختم ہو گیا۔ ہوا کیا تھا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا اور آپ قرآن لکھاتے ہیں تو قرآن کے ساتھ اور کچھ چیز مت لکھو، جہاں پر قرآن لکھا جا رہا ہے وہاں کچھ اور مت لکھو، یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ قرآن اور غیر قرآن میں التباس نہ ہو جائے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ الگ سے مت لکھو، یہ تو کہیں نہیں کہا گیا۔ بڑی مقدار میں صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لکھ لیا کرتے تھے، ایک صحابی ہر وقت آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، دوسرے صحابی نے ان کو منع کیا۔ کبھی آدمی غصے میں ہوتا ہے، کبھی مذاق کے ماحول میں ہوتا ہے، کبھی سنجیدہ ہے کبھی نہیں ہے، ہر بات لکھا نہیں کرتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اس زبان سے علاوہ سچ کے کوئی بات نہیں نکلتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے، غصے میں بھی جھوٹ نہیں بولے۔ محدثین نے آپ کے مذاق نقل کیے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت آئی، بیٹے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، تو آپ نے فرمایا جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی۔ بیچاری لگی رونے، ہائے میری بدقسمتی میں کیوں بوڑھی ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا اماں جان سے کہو کہ جنت میں جانا ہوگا تو پروردگار پہلے جوان کرے گا، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ وہ جنت بھی کس کام کے لیے بڑھاپے میں ملے؟ سب جوان کر دیے جائیں گے، بڈھا بڈھے کی حالت میں اور بڈھی بڈھی کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان دونوں کو جوان کیا جائے گا تاکہ جنت کی نعمتوں سے لذت مکمل مل سکے۔ ایک شخص آیا، اے اللہ کے محبوب میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھ کو ایک اونٹ دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ باڑے میں ان کو اونٹنی کا بچہ دے دو، ان کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو اونٹ چاہیے سواری کے لیے، بچہ کیا کروں گا؟ فرمایا وہ جوان اونٹ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ محدثین نے باقاعدہ آپ کے مذاق کو نقل کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بلندی کو بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے۔
ہم اور آپ صاحب اولاد ہیں، بال بچوں والے ہیں، اپنے گھر کے ماحول میں رہتے ہیں، پرائیویٹ زندگی میں شوہر بیوی ایک ساتھ ہوتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری باتیں باہر کہیں نقل کی جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا رات کی تاریکی میں گھر کے اندر جو ہوتا ہوا دیکھو، دن کے اجالے میں اس کو بیان کر سکتے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، تو جن بچاروں غلط فہمی ہے اس بات کی وضاحت کر دوں میں، تو قرآن کے ساتھ حدیث مت لکھو، مطلق حدیث لکھنے سے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ حدیثیں لوگوں نے یاد کی، بیان کی، جمع کی، ہاں تمام حدیثوں کو کتابوں کے اندر ضبط کر لیا جائے یہ کام بعد میں ہوا، لیکن اللہ نے اس زمانے کے محدثین کو وہ حافظہ دیا تھا، وہ قوت دی تھی، اور الحمدللہ حدیثیں محفوظ ہیں۔ اس طبقے کا پیشوا حکیم نور الدین، حکیم مسیح الدین، ناگپور کا رہنے والا، بھونڈی آیا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تشریف لائے ہیں حضرت، میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچا ان کے پاس، یہاں تک کہ شرٹ، خشخشی داڑھی، ننگے سر، پینٹ شرٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں قائد ملت۔ سلام دعا ہوا، کہیے کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں نے سنا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو حاضر ہو گیا، کچھ آپ سے فیض حاصل کروں گا۔ کہنے لگے کچھ پوچھئے؟ میں نے کہا کچھ دیر بیٹھا ہوں، جو بات کم سمجھ میں آئے گی پوچھ لوں گا۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، حکیم صاحب حدیث معتبر کی غیر معتبر؟ کہنے لگے حدیث غیر معتبر۔ کیوں غیر معتبر؟ صاحب جمع نہیں کی گئی، 200-250 سال کے بعد جمع کی گئی، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ میں سنتا رہا تو میں نے پوچھا حکیم صاحب کچھ ناچیز بھی عرض کرنا چاہتا ہے؟ ہاں کہیے۔ میں نے کہا حدیث اصلاً معتبر تھی یا شروع سے ہی غیر معتبر تھی؟ جس وقت الفاظ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلے اس وقت معتبر تھے کہ نہیں؟ ہاں اس وقت تو تھا۔ تو یہ معتبر غیر معتبر کب ہو گیا؟ پھر شروع کیا رام کہانی انہوں نے، وہ اصل میں ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، لکھی نہیں گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا اچھا حکیم صاحب لکھی نہیں گئی، چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، سب ضائع ہو گیا؟ کچھ بچا؟ آپ بھی سن لیں غور سے، صرف سامنے والے کی مت سنیے، ایک خوراک اس کو بھی دیجئے تاکہ آئندہ پیٹ درد نہ کرے۔ سب ضائع ہو گیا، کچھ بچا، اب کیا کریں؟ اگر کہتے ہیں سب ضائع ہو گیا تو مصیبت، کچھ بچا تو کتنا بچا؟ کہنے لگے نہیں کچھ تو ہے۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے جو بچا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے معتبر کتابوں میں۔ میں نے کہا ان کتابوں کے نام بتا دیجیے ذرا صاحب۔ تو جن کتابوں کا نام بتایا وہ کب لکھی گئی ہیں؟ وہی 200-250 سال کے بعد۔ میں نے کہا سبحان اللہ، برسات سے بھاگے کھڑے ہو گئے پرنالے کے نیچے، ابھی کہہ رہے ہو غیر معتبر ہے اس لیے کہ 250 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ اب جن کتابوں کا حوالہ آپ دے رہے ہو کب لکھی گئی وہ؟ اب کیا کریں؟ کہنے لگے چلیے سب ضائع ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی قبول ہے، جب سب ضائع ہو گئی تب قرآن پر عمل کیسے کرو گے؟ نماز پڑھ کے بتلا دو، حج کر کے بتلا دو، زکوٰۃ کے مسائل بتلا دو۔ ارے ظالموں چھوڑو، اسلام میں اندر آنے کا انٹیلیگیٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دکھاؤ قرآن میں ایک ساتھ۔ گندگی کی بنیاد ہے پیشاب پخانا، دکھاؤ قرآن میں پیشاب نہ پاکے، پخانا نہ پاکے۔ مذاق بنا رکھا ہے جو ممایا بد دیا، حدیث غیر معتبر، حدیث غیر معتبر، تو تم کہاں سے زندہ رہو گے؟ پھر قرآن پاک پڑھتے ہو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تم پہ اترا ہے، صحابہ نے جمع کیا ہے، تم کو نہ صحابہ قبول ہے نہ پیغمبر قبول ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تم کہتے ہوئے ڈاکیا تھے، پیغام پہنچایا اور چلے گیا۔ ارے حکومت کہہ رہی ہمارا نمائندہ ہے، ڈاکیا کو حکومت نمائندہ نہیں کہتی، حکومت کہہ رہی ہمارا نمائندہ ہے، یہ جو بات کہے اس کو ماننا۔ ابھی آپ کانپور میں رہتے ہیں، اسمبلی لکھنؤ میں ہوگی، ایس ڈی ایم صاحب آگے، ڈی ایم صاحب نے یہ کہلایا ہے تو آپ بھی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں صاحب سرکاری نمائندہ ہے، یہ آپ کو نوٹس بھیجایا ہے، مکان کے آپ کاغذات جمع کرائیے، آپ کا دکان کا لائسنس جمع کرائیے، تو آپ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ سرکار کا نمائندہ ہے۔ پیغمبر خدا کے نمائندے ہیں، پیغمبر کی بات کا انکار کرنا خدا کی بات کا انکار نہیں ہے؟ کیا تماشا ہے؟
پیغمبر کی بات کا انکار کر دینے کے بعد دین کی کوئی ایک بات بھی محفوظ نہیں رہ سکتی. ایک طبقہ کھڑا ہوا، صاحب قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کا شعوری مطالعہ کیجئے اور خود سمجھیے. کیوں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اچھی بات ہے. میں آپ کو ذرا آسان الفاظ سے مثال دیتا ہوں. روڈ پر کمبل بکتا ہے نا، کائے کے لیے؟ اوڑھنے کے لیے. اور بریانی بکتی ہے کائے کے لیے؟ کھانے کے لیے. شربت بکتا ہے کائے کے لیے؟ پینے کے لیے. اور گاڑی ہے کیوں؟ سواری کرنے کے لیے. ہر کا مقصد طے ہے نا بھائی. قرآن کا جو حصہ تذکیر پر، نصیحت پر مشتمل ہے، یقیناً وہ آسان ہے، کسی کو انکار نہیں. قرآن کا جو حصہ نصیحت پر مشتمل ہے بالکل آسان ہے. آپ بھی سمجھیں، میں بھی سمجھوں. لیکن قرآن کے اندر فوجداری کے مقدمات نہیں ہے، قرآن کے اندر میراث نہیں ہے، قرآن میں حلال و حرام نہیں ہے. جس فوجداری کے مقدمات کو سمجھنے کے لیے 15-18 سال پڑھاتے ہو، تب جا کر وکالت کی ڈگری ملتی ہے. اس ڈگری کے بغیر کورٹ میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. کوئی کہے صاحب میں تو امریکہ سے آیا ہوں، میں تو برطانیہ سے آیا ہوں، انگلش زبان میری زبان ہے، میں اس کورس کو پڑھ لوں گا اردو میں، یا اس کورس کو انگلش میں پڑھ لوں گا، وکیل بن جائے گا. ارے ڈاکٹری کا کورس ترجمہ پڑھ لو گے ڈاکٹر بن جاؤ گے، انجینئرنگ کا کورس ترجمہ پڑھ لو گے انجینئر بن جاؤ گے، یا استاد درکار ہوگا، پریکٹس درکار ہوگی. قرآن پاک کے مضامین سمجھنے کے لیے ترجمہ کافی ہے. سبحان اللہ. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا میں حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اچھی کتاب بتا دیجئے. میں نے کہا آپ کے مطالعے کی ابھی سطح کیا ہے، کہاں تک پہنچے آپ؟ کچھ پڑھا ہے؟ سیرت پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے، کچھ پڑھا ہے؟ کہنے لگے نہیں، آپ خالی مجھ کو کتاب بتا دیں، کتب خانے والوں سے میرے تعلقات ہیں، میں فون کر دوں گا، کتاب آ جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. سامنے میڈیکل اسٹور ہے، وہاں جاؤ اور اس سے کہو کہ بابو تمہارے پاس جو اچھی دوا ہو اس کو کھلا دو. پوچھے گا آپ کو ہوا کیا ہے؟ نہیں نہیں وہ مت پوچھو. جو اچھی ٹانک ہو پلا دو. تو پوچھے گا سب تیرے منہ میں اڑے دوں. بھائی دکان اچھی ہے، دوا اچھی ہے، تجھ کو ہوا کیا؟ کسی بھی کورس میں، کسی بھی نظام میں پہلے کے جی، پھر پرائمری، پھر ہائی اسکول، پھر انٹر، پھر اگلے کورسز، یا الٹا LLB پہلے کر لوں گا، کے جی بعد میں کر لوں گا، پرائمری بعد میں پڑھ لوں گا. یہ تمیز ہی نہیں ہے کہاں شروع کرنا، کہاں ختم کرنا ہے. اور چلے آپ مفکر ملت بننے. کان کھول کر سن لو، قرآن پاک میں مداخلت کرنے کا انجام آپ مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے، کسی استاد کو متعین کیجئے، استاد کی مدد سے آگے بڑھیے. آپ کا عمل قابل مبارکباد ہے. آپ مدرسے میں جائیں نہ جائیں لیکن کسی کو گائیڈ بنائیے، آہستہ آہستہ آگے بڑھیے تو انشاءاللہ منزل تک پہنچیں گے. اور کسی استاد کو استاد مانے بغیر، کسی کو گائیڈ مانے بغیر جب آگے آپ بڑھیں گے تو انجام کیا ہوگا، میں وہ انجام بتلا کر اپنی بات مکمل کروں، اس لیے کہ بھی آپ کو قرہ حضرات سے بھی قرت بھی سننی ہے. میں نے مثال دی تھی نا میڈیکل اسٹور دوا لینے والوں کی. ہمارے یہاں مہاراشٹر میں پونا میں ایک بچہ پڑھتا تھا کالج میں. عام طور پر بچے اپنا شریک حیات کا انتخاب کر لیتے ہیں. اماں تم تلاش مت کرنا، میں نے ڈھونڈ رکھا ہے. ٹھیک ہے. خاندان والوں کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی برادری نہیں ہے، برابر کے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، اس پہ اعتراض ہوتا ہے. وہاں کہانی کچھ اور تھی. یہ حضرت مسلم، وہ نان مسلم، ایک لوتی اولاد تھی. والدین نے کہا بیٹا مت کرو ایسا. نہیں میں تو کروں گا. ہم دونوں نے طے کر رکھا ہے تم لوگ گھر سے نکال دو، چلے گا، ہم کما لیں گے. اس کا بوڑھا باپ میرے پاس آیا، حضرت ذرا سمجھاؤ. بلایا میں نے، بیٹھا لا، محبت کے ماحول میں سمجھانا شروع کیا. مولوی صاحب سب باتیں کرو، یہ بات مت کرو. طے ہو چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہوگی نہیں. بیٹا مت کرو ایسا. مولانا مجھ کو نکال دیں گے، گھر سے چلے گا. ایک لوتی اولاد تھی. کافی دیر ہو گئی. میں نے اس سے کہا کہ بیٹا زندگی بھر زنا ہوگا، پل پل زنا ہوگا. تب وہ چونکا. کیوں ہوگا؟ میں نے کہا بھائی دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے. آپ کا مذہب الگ الگ ہے، نکاح نہیں ہوگا. ایسا کیسے نہیں ہوگا؟ اب وہ آئے نیٹ سے مطالعہ کر کے مجتہد بننے والے، میڈیکل اسٹور سے علاج کرنے والے، اب میدان میں آئے. کیوں نہیں ہوگا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا نکاح کفار سے ہوا تو میرا کیوں نہیں ہوگا؟ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص کفر کی حالت میں ہے جنگ بدر تک. رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ہوا ہے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ عتیبہ سے. بدائی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہوئی ہے. جس وقت نکاح ہوا ہے وہ لوگ کفر کی حالت میں تھے، تو وہ کہہ رہا ہے ان کا تو ہو گیا. ارے میں نے کہا ظالم، وہ شروع کا واقعہ تھا جب قرآن نے وہ آیت نازل کی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، کسی مشرک عورت کو نکاح مت لو تا وقت کی ایمان نہ لائے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک کو بچی مت دو جب تک ایمان نہ لائے. اس آیت کے بعد وہ چیز منسوخ ہو گئی. کہنے لگے یہ کیا ہوتا ہے، منسوخ کیا ہوتا ہے؟ اس غریب کو معلوم نہیں تھا. میں نے اس کو سمجھایا تب وہ تھوڑا سا نیچے آیا. اچھا مولانا مجھ کو یہ بات معلوم نہیں تھی. میں سمجھا میرے والدین زبردستی میرے اوپر مسلط کر رہے ہیں. یہ کس کا انجام تھا؟ علماء سے مت پوچھو، علماء سے رابطہ مت کرو، ڈائریکٹ سمجھو. ڈائریکٹ سمجھنے والوں کا انجام وہی ہونے والا ہے. ہائی ٹینشن پاور میں آپ نے ہاتھ لگا دیا 10 فٹ دور سے ہی گھسیٹ لے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہائی ٹینشن پاور کی طاقت کیا ہوتی ہے، آم کی طاقت کیا ہوتی ہے. ہاتھ میں گلو پہننا ہوتا ہے، فاصلے میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. ایک وائر فیس ہے، ایک نیوٹرل ہے، دونوں کی الگ تاثیر ہے. دین کے اندر دین کی بنیادوں سے واقف کون لوگ ہیں؟ علماء کرام ہیں. اور علماء کو الزام دینا کہ دین علماء کی پراپرٹی ہے، باپ کی میراث ہے، نہیں میراث نہیں ہے. ہر فن اہل فن کی میراث ہوا کرتا ہے. ڈاکٹری ڈاکٹروں کی میراث ہے، انجینئرنگ ان کی میراث ہے، قانون LLB کی میراث ہے. تو جو جس طبقے کا جس لائن کا اسپٹ ہوگا اس کے سامنے آپ کو دو زانو ہو کر بیٹھنا ہوگا. یہ ہے اللہ کا مقدس کلام جس کی تلاوت کے لیے قراء حضرات مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں. مبارکباد کے مستحق ہے شہر کانپور کے وہ زندہ دل مسلمان جو ایک عرصے سے اس پاکیزہ مجلس کا انعقاد اس وقت سے ہو رہا ہے جب میرے عزیز مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور انہوں نے مجھ کو یہاں بلایا تھا. ایک عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے. خوشی کی بات یہ ہے ان کے نہ ہونے کے باوجود ان کے صاحبزادے مولانا امین الحق عبداللہ اور شہر کے جمعیت علماء کے ذمہ داران، محلے کے ذمہ داران اور علماء کرام، آپ نے اس نورانی پاکیزہ مجلس کو برقرار رکھا. ایک ایمان والے کا قرآن پاک سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا یہ قرآن روز قیامت اس کے لیے ویسی ہی شفاعت کرے گا. یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. دیگر آسمانی کتابیں اللہ کا کلام نہیں، کتابیں ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ وہ کلام ہے جس کو پوری دنیا مٹانا چاہ رہی ہے، آج تک نہیں مٹا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. پوری دنیا سر کے بل کھڑی ہو جائے نہیں مٹے گا. ہاں ہم مسلمانوں نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، ہم نے محبت کم کر دی تو الگ بات ہے ہم محروم ہو جائیں گے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. مسئلہ خدا کی خدائی کا نہیں ہے. دنیا کان کھول کر سن لے، ساری کائنات خدا کے خلاف بغاوت کر جائے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ساری کائنات رسول کے خلاف بغاوت کر جائے رسول کی رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ساری کائنات قرآن کے خلاف بغاوت کر جائے قرآن کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہاں ہماری بننی اور بگڑنی قرآن پاک سے محبت سے ہوگی. جس کو جیسی محبت ہوگی، جو قراء قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا. جن مدرسوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا. جو طلبہ قرآن پڑھا رہے ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا. اور جو ممکن ہو وہ خدمت کرنا. یہ ہماری آپ کی سعادت ہے. قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کے واقعات. ایک شخص مطلق جاہل تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. وضو کر کے قرآن کھول کے بیٹھتا تھا، ایک ایک پنہ پلٹتا تھا اور کہتا تھا میرے رب نے بالکل صحیح فرمایا، میرے رب نے بالکل صحیح فرمایا. اس شخص کا انتقال ہوا، قبر میں لاش رکھی گئی، ابھی چہرہ نہیں کھولا تھا. ایک طرف سے ایک ہلکی سی ٹہنی نظر آئی، نرم جڑ. اس کو کھینچا تو اس کے اندر سے گلاب کی پنکھڑیاں جھر جھر پوری قبر بھر گئی. لوگوں کو فکر ہوئی اس اللہ کے بندے کا یہ اعزاز کیوں کیا گیا. گھر والوں سے پوچھا تو بتلایا اس کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن قرآن سے محبت. ہر مسلمان کو قرآن پاک سے محبت ہونی چاہیے. 2 منٹ میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. ہم سب کے استاد محترم
حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانگی نور اللہ مرقدہ، ان کو قرآن پاک سے بڑا شغف تھا، بڑا لگاؤ تھا، کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ اکثر مجموع میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو تم قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دو، تم نانا دانا بن گئے ہوگے، 60-70 سال کے ہو گئے ہوگے، ایک ایک آیت پڑھنا شروع کر دو، دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو قرآن مکمل ہوگا یا موت آئے گی۔ اگر پڑھتے پڑھتے موت آئے گی تو روز قیامت حافظ بنا کر اٹھائے جاؤ گے، تمہارا کہیں سے نقصان نہیں۔ خود حفظ قرآن کرو، آپ کو نہیں موقع ہے، نہیں ممکن ہے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ بچہ حافظ بھی ہو، اسکول پڑھتا رہے، کوئی دقت نہیں، اسکول بھی پڑھتا ہو، حفظ قرآن کرے، کوئی مشکل نہیں ہے، برکت ہے۔ آپ کا بیٹا بنے، ناتی پوتے بنے، کوئی نہیں بنتا تو مدرسے میں جا کر اس استاد سے کہو ایک بچہ مجھے حافظ قرآن بنانا ہے۔ اپنے قبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے، قبر کی تاریکی میں چراغ جلانے کے لیے ایک بچے کے حافظ قرآن بنانے کی کفالت قبول کیجئے۔ جس معیار کے کپڑے آپ کے بچے پہنتے ہیں اس معیار کپڑے اس کو پہنائیے، جس معیار چپلیں آپ کے بچے استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال کرائیے۔ آپ کے 4 بیٹے خونی بیٹے ہوں گے، وہ 5واں بیٹا آپ کا دینی بیٹا ہے، روحانی بیٹا ہے۔ ایک بچے کو حافظ بنائیے، ایک بچے کو عالم بنائیے۔ ایک مسلمان اگر ایک بچے کو حافظ بنائے گا، دنیا کے اندر کتنے حفاظ کرام ہوں گے، اور وہ تو ہوں گے، آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن کے سلسلے میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس کے انعقاد کے ذمہ داران کو خداوند قدوس بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ مولانا اسامہ صاحب کی روح کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، اس کا فیض ان کی قبر کے اندر منتقل کرائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ یہ میری دعا ہے آپ کانپور کے زندہ دل مسلمانوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔